کلام کو سنا جائے اور سنایا جائے۔ آج جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہمارے درمیان ویڈیو جو ہے وہ بن رہی ہے کلام کی اور دیگر پرستش کی دعاؤں کی، تو اس میں جو ہے وہ میں ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ یہ ٹی وی کا نام جو ہے وہ شاگرد ٹی وی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی ٹی وی ہے جی؟ شاگرد ٹی وی ہے، اور ان کے چیئرمین جو ہے وہ پاسٹر کیسر سہیل ہیں، اور ان کے کوارڈینیٹر جو ہے پاسٹر اخیم صابر، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے دعائیہ کورس بھی گایا، اور اس کے بعد جو کیمرہ مین جو بھائی ہے وہ سلویسٹر جان ہے، اور ان کے ساتھ معاون جو ہے جو ان کی ساتھ میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کا نام ہارون ہے۔ یہ تھا ان کا شارٹ سا تعارف۔ اور پاسٹر کیسر سہیل جو ان کے فاؤنڈر اور ان کے چیئرمین ہیں ٹی وی کے، اور ان کے آگے کارڈ کے لکھا ہوا ہے اسپریڈنگ دا گاسپل چرچ، ٹھیک ہے؟ اس چرچ کا نام اسپریڈنگ دا گاسپل چرچ۔ تو یہ مختصر سا اس کا تعارف ہے جو میں نے آپ سب کے لیے کیا ہے۔ خدا ان کو تمام کو جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جو ساری ٹیم ہے جو ان کے ساتھ خدمت کرتی ہے، میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، بالخصوص پاسٹر اخیم صابر صاحب کا۔ ان کے لیے زوردار تالیاں، ساری ٹیم کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے جو جگہ بہ جگہ جا کر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہے۔ ہم سبوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 33ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ ایک تلاوت یہ ہوگی اور دوسری تلاوت جو ہے کوئی بھی جماعت میں سے ایک تلاوت یہ کر لے، اور دوسری تلاوت جو ہے میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نکال لے۔ وہ ہے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ دو تلاوت کا میں نے کہا ہے جو ہمارے درمیان ہوگی، ایک بھائیوں میں سے کوئی تلاوت کر دے۔ پہلی تلاوت متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 33ویں آیت تک پہلی تلاوت ہوگی، یہ کوئی بھی نکال لے۔ اور دوسری جو میں نے بتائی ہے عبرانیوں کا خط 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری دو آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ مائک دے دیجیے۔ پاسٹر اخیم صابر صاحب جو ہے وہ متی کی انجیل 14واں باب 14 چیپٹر 22 ورس ٹل 33 33ویں آیت تک، 22ویں سے 33ویں آیت تک۔ آئیے ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ پترس۔ کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا،
आए खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्कार, तूने क्यों शक किया। 32वीं आयत, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। कोई और दूसरी आयत प्लीज तिलावत कर दें। इब्रानियों का खत 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करें। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि ये कर उनसे दूर ना चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर फजल और नाफरमानों का भटक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। खुदा के पाक कलाम खोले, पढ़े और सुने जाने पर खुदा की इलाही बरकत हो। सब कहें आमीन बुलंद आवाज से। आमीन। थोड़ी देर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान से खुदा के कलाम को सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कलाम पर तवज्जो करने वाला भलाई देखेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भलाई हो, सब कुछ अच्छा रहे, तो इसके लिए हमें कलाम पर तवज्जो करना है, ध्यान देना है, गौर व फिक्र करनी है। बाइबल मुकद्दस में जो पहला हवाला पढ़ा गया हम सबों के लिए, वो मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब 22वीं से 33वीं आयत तक पढ़ा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो है वो कश्ती में, कहाँ पर है? आपका साथ रिस्पॉन्स लाजमी होना चाहिए, आपका जवाब साथ चाहिए। शागिर्द जो है वो किस में है? कश्ती में मौजूद है। और कश्ती जो है वो उस वक्त झील के बीच में है, झील के बीच में यानी झील के दरमियान में है और लहरों से डगमगा रही है। कश्ती जो है वो लहरों से क्या कर रही है? डगमगा रही है, क्योंकि हवा मुखालिफ उस वक्त थी। कश्ती लहरों में उसके डगमगाने का सबब ये था, वजह ये थी क्योंकि लहरें जो थी कश्ती के मुखालिफ थी। कश्ती आगे को बढ़ रही है, लेकिन लहरें जो हैं वो पीछे की तरफ धकेल रही है। और हम आगे जब पढ़ते हैं लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। कौन आया? कौन आया? यीशु मसीह नासरी। रात के पहर में जहां पर कश्ती है, पानी में है, झील के बीच में है, यीशु मसीह पैदल नहीं चल रहे, बल्कि किस पर चलकर आ रहे हैं? पानी पर चलकर वहां आ रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्दों ने जब ये बात देखी तो कलाम में लिखा है कि घबरा गए, क्योंकि इस वक्त से पहले कभी उन्होंने किसी शख्स को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था। अब आगे देखें क्या लिखा है, और वो कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु मसीह को क्या वो समझना शुरू हो गए? भूत है, क्योंकि पानियों पर जो है वो इस तरह की चीजें जो है वही जिनके कोई बदन नहीं है, वही जो है वो उसके ऊपर सवार हो सकती है, चल सकती है।
لیکن یہ انہوں نے ایک عجیب کام دیکھا، وہ سمجھ بیٹھے خدا یسوع مسیح کو کہ وہ بھوت ہے، ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں۔ ہاللیلویا، خاطر جمع رکھو، اعتقاد رکھو، ایمان رکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم لکھا ہے کہ آگے پترس نے اس سے جواب میں کہا کہ اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ شاگردوں میں سے پترس نے کہا کہ اگر خداوند تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ جس طرح تو پانی پر چل رہا ہے، جھیل کے بیچ میں چل رہا ہے اور اس طرح سے تو ہماری طرف آ رہا ہے، تو مجھے حکم دے تاکہ میں بھی پانی پر چل کر آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پتہ نہیں یسوع نے کیا کہا؟ آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ جب ہوا دیکھی تو کیا ہوا جی؟ ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ ابھی پہلے میں نے آپ کو اس اسٹوری کے بارے میں پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اب تھوڑی اس کی تفسیر و تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ پترس پہلی دفعہ پانی پر چل رہا ہے، اور جب بچہ پہلی دفعہ، جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلی دفعہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈگمگاتے ہیں۔ پترس نے بھی پہلے کبھی اس چیز کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پترس نے جب پہلی ٹانگ جو ہے، اپنی لات جو ہے وہ پانی پر اتاری ہوگی، پھر دوسری اتاری ہوگی، شروعات جب کی ہوگی تو جیسے بچہ ڈگمگاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی پانی پر تجربہ نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 30 میں کیا لکھا ہے؟ آیت 30 میں لکھا ہے کہ مگر جب ہوا دیکھی تو کیا ہو گیا؟ ڈر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے بارے بات؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے ہوا کو دیکھا تو اس کے بعد وہ ڈر گیا۔ پترس مسیح کو جو سفید روشنی ہے، جس نے کہا کہ میں نور ہوں، پہلے اس کی نظریں پانی پر نہیں لگی، لیکن بعد میں اس کی نظریں جو ہے وہ پانی پر لگی ہیں، ہوا پر لگی ہے، اور بعد میں وہ ڈرا ہے۔ پہلے اس کی نظر جو ہے وہ اسی کو دیکھ رہی ہے، کسی اور چیز کو وہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب یسوع نے کہا آ تو یسوع کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ کسی اور طرف نظر نہیں کر رہا، اور وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں اسٹریٹ خدا یسوع مسیح پر لگائی ہیں، اور ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ ایمان کے بانی اور خدا یسوع مسیح کی طرف کیا کرو؟ تکتے رہو۔ جب تک وہ خدا یسوع مسیح کو تکتا رہا، جب تک خدا یسوع مسیح کو وہ دیکھتا رہا، کیا وہ پانی میں ڈوبا ہے جی؟ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ یسوع کی طرف دیکھو۔ ہاللیلویا۔ کس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے؟ یسوع کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی چیز ڈوبا نہیں سکتی ہے۔ جب تک وہ دیکھتا رہا، کبھی جب تک وہ دیکھتا رہا وہ ڈگمگایا نہیں ہے، وہ پانی جو ہے اس نے اس کو اپنے اندر آنے نہیں دیا، کیونکہ پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس بات کی شاہد ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب اس کو کہا تو وہ آ رہا ہے، اس کی نظریں خدا یسوع مسیح پر ہے، اس نے نیچے نہیں دیکھا، مسیح کو وہ دیکھ رہا ہے، جبکہ ارد گرد کے لوگ وہ تو یسوع کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو کشتی چلانے والے لوگ ہیں وہ یسوع کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ تو رہا ہے، وہ صرف پترس دیکھ رہا ہے۔ دوسرے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موسم خراب ہے۔ دوسرے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ موسم خراب ہے، لہریں جو ہیں وہ کشتی سے ٹکرا رہی ہیں، وہ سب ان چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
لیکن پطرس خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہا ہے, ڈوب نہیں رہا ہے. آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ یسوع کی طرف دیکھو. ایک بار پھر میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارا جو مضمون جو آج کا ہے وہ کون سا ہے؟ یسوع کی طرف دیکھو, یا ایک دوسرے کی طرف دیکھو. کس کی طرف دیکھنا ہے؟ یسوع کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے موسم خراب کی طرف نہیں دیکھنا, حالات کی طرف نہیں دیکھنا, پریشانیوں کی طرف نہیں دیکھنا, دکھوں کی طرف ہم نے دیکھنا نہیں ہے, بلکہ ہم نے یسوع کی طرف کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر شاید ہم میں سے لوگ ایماندار ہوں, غیر ایماندار ہوں, ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں ڈوب رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے. کئی لوگ اس بات کو جھوٹ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. انسان ہوتے ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے. اور سوال جو میرا یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز میں ڈوب رہے ہیں. پطرس تو پانی میں ڈوب رہا تھا, لیکن مجھے آپ کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز میں ڈوب رہے ہیں اور آپ کس مسئلے میں ڈوب رہے ہیں. آپ کے چاروں طرف کون سے دکھوں کے ہجوم ہیں, کن دکھوں کے ہجوم میں اور کن دکھوں کے ہجوم نے آپ کو ڈبویا ہوا ہے, یہ میں نہیں جانتا. یہ آپ جانتے ہیں, آپ کا اور میرا خدا جانتا ہے کہ ہم کن کن مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کون کون سی رکاوٹیں ہمیں ڈبوئے ہوئے ہیں, باہر نکلنے نہیں دے رہی. آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ کئی طرح سے کئی مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں تو ہم ڈوب رہے ہیں, ہر طرف پریشانی ہمیں نظر آتی ہے. کئی بار ہم نا امیدی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں, ہر طرف ہمیں نا امیدی نظر آ رہی ہے اور نا امیدی جو ہمیں دھکیل رہی ہے, ہم دھستے جا رہے ہیں. حالات جو ہے وہ ہمیں ڈبو رہے ہیں, کوئی چیز ہمیں ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ہڑپ کرنے کی, ہمیں اپنے اندر لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج شاید ہماری حالت ایسی ہو کہ پانی جو ہے وہ یہاں تک اتنوں تک آیا ہو. ابھی ہم پورے طور سے ڈوبے نہیں ہیں. کئی جو ہے وہ ان کے گھٹنے ہیں وہ حالاتوں میں, پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کئیوں کے کندھوں تک پانی آ چکا ہے, یعنی کندھوں تک وہ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. کئی مشکلات نے ان کو, حالات نے ان کو ڈبویا ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ ایسا ہو کہ ہم پورے طور سے ڈوب جائیں, شاید ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی گردن تاکہ شخص جڑا ہے قرضے دے وچ ڈوبے ہے. میں ایسے قرضے میں تو نہیں ڈوب سکتا نا انسان, کیا خیال ہے؟ لیکن یہ ایک محاورہ ہے کہ لوگ جیسے اس طرح کہتے ہیں کہ ڈوبے ہوئے ہیں, ہم بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں, دکھوں میں کیا ہوئے ہیں, ڈوب رہے ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی کم ڈوبا ہوا ہے اور کوئی زیادہ ڈوبا ہے. ایک جگہ کا بھی نام ہے ڈوبن پورا, ٹھیک ہے, میں اس ڈوبن پورے دی نہیں گل کر رہا. اور میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ شاید گردن تک پانی آ چکا ہے, اس سے پہلے کہ سانس بھی رک جائے اور مکمل طور پر ہم ڈوب جائیں. پطرس کی طرح کیا کہنا ہے, اے یسوع, کیا اس نے بتایا؟ اس نے کیا زور سے آواز لگائی, چلایا ہے؟ کون سے اس کے الفاظ ہیں؟ اے یسوع مجھے بچا. کوئی لمبی چوڑی اس نے دعا نہیں کی. اگر پطرس کو خدا یسوع مسیح ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال سکتے ہیں, بہت ساری مشکلات سے خدا آج مجھے اور آپ کو بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. نہ صرف وہ پطرس کا خدا ہے, دوسرے نبیوں پیغمبروں کا خدا ہے, نہ وہ یعقوب, اسحاق اور ابراہیم کا خدا ہے, بلکہ وہ ہم سبوں کا بھی کیا ہے, وہ خدا ہے.
وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. جس طرح اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور پترس کو ڈوبتے ہوئے جو ہے اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پانی میں سے اس نے باہر نکال دیا. آج اگر آپ کا ایمان ہوگا, اگر آپ کی آنکھیں پانی پر نہیں لگیں گی, آپ کی آنکھیں اپنے ڈوبنے پر نہیں لگیں گی, آپ کی سوچیں, آپ کے خیالات اپنی بیماریوں پر نہیں لگیں گی, تو خدا آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا میں یہ اہلیت ہے, خدا میں یہ قابلیت ہے کہ آپ کو وہ خدا جو آسمان اور زمین کو, سمندروں کو بنانے والا ہے, پانیوں کو بنانے والا ہے, وہ آپ کو مجھے پانی میں سے باہر نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. پانی اور ہوا اس کا حکم مانتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے سمندر کی حد کو مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اس کو پار نہ کر سکے. وہ حکم مانتا ہے, اگر وہ نہ بھی کہے پانی بھی آپ کو باہر نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے حکم دیا مچھلی کو کہ مچھلی جو ہے اس کو پانی میں سے باہر نکالے. وہ یونا کا صرف خدا نہیں ہے, وہ ہم سب کا خدا ہے, جو ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ 3 دن یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے, اور مچھلی خود بھی بڑی گرم ہوتی ہے, اور اگر زندہ ہو تو پھر کس قدر ہے. جو رہتی پانی میں ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے اگر وہ اس کا بدن جو ہے, اس کا جسم گرم نہ ہو. آپ مجھے بتائیں, اس کے اندر آگ ہے اور یونا آگ کے اندر ہے. آپ کے خدا اور میرا جو خدا ہے وہ آگ کو بھی حکم دیتا ہے, آگ بھی برف کی مانند ہو جاتی ہے. آپ کا اور میرا خدا پاورفل خدا ہے. کئی بار ہم اس کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں, کئی بار ہم اس کی آواز کی قدرت کو سمجھتے نہیں ہیں. اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے. اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور پترس کو پانی میں سے باہر نکال دیا. ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے آپ بلندیوں پر ہو, آپ سرفرازی پر ہو, لیکن جب بڑی بڑی مشکلات آئی ہو, دکھ آئی ہو, آپ کا اس سے پہلے رابطہ بہت زیادہ ہو, لیکن سب کچھ اوکے چل رہا ہو, لیکن اس کے بعد اچانک پستی کی طرف, میدان کی طرف آپ وادی میں آگے ہو, جب سب کچھ اوکے چل رہا ہو, جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو, تو پھر آسان ہے کہ ہم اپنی نظروں کو خداوند پر لگائیں. لیکن جب مشکل آتی ہے, جب ہوا, پانی اور دیگر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, بیماریوں کو دیکھتے ہیں, تو ہماری نظریں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے ہٹ جاتی ہیں. تب پتہ چلتا ہے جب ہم مشکلات میں بھی اپنے خدا کی طرف دیکھیں, جب ہم بیماریوں میں بھی اپنے خدا کو دیکھیں, جب ہر طرح کی مصیبتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہو, ڈوب رہے ہو, ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں. پانیوں پر بھی آپ پترس کی طرح چلیں گے. کب تک؟ جب تک آپ کی آنکھیں خدا یسوع مسیح پر لگے ہوگی, وہ آپ کو کبھی بھی ڈوبنے جو ہے وہ نہیں دے گا. ہاللیلویا, زوردار تالیاں خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے. گھرانے میں بڑے مسائل ہیں جو انسان کو ڈبا رہے ہیں, بہت ساری پرابلمز ہیں, گھر کے اخراجات ڈبا رہے ہیں. انسان جو ہے ضروری نہیں کہ پانی نظر آئے اور پھر پتہ چلے کہ یہ انسان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی انسان جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے, اور بڑی بڑی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کی صرف وجہ, ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نظریں جو ہے وہ خداوند سے ہٹ چکی ہیں. آپ کیوں اس طرح ڈوب رہے ہیں؟ یہ بڑا آسان ہے کہ جب سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہو. پیٹر نے جب تک سب کچھ ٹھیک تھا, جب وہ ڈوب نہیں رہا تھا, اس سے پہلے اس نے نظریں خداوند پر لگائی رکھی ہیں. لیکن ہمیں بائبل مقدس میں کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں, کچھ ایسی مثال ہیں جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظریں خداوند سے ہٹائیں تو وہ ڈوبے. اور اگر ہم بھی آج ڈوب رہے ہیں تو اس میں کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں صرف مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری نظریں جو ہے وہ کسی اور طرف لگی ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ملعون وہ شخص ہے
جس کی نظریں کسی انسان پر ہیں, کسی آدمی پر ہیں, اپنے رشتہ داروں پر ہیں, دیگر لوگوں پر اگر ہماری نظریں ہیں, کلام ملاؤن, ملاؤن کا مطلب لعنتی ہے, اور لعنتی کو کبھی لعنتی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں, جس کی زندگی میں برکت نہ ہو. جہاں برکت نہیں ہے وہ لعنت ہی ہے. اور ہم اس بات کو سیکھتے ہیں, بائبل مقدس میں ایک شخص ہے جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا. پہلے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا, اور سب سے پہلا بادشاہ یہی تھا, اور اس کا نام تو بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا بادشاہ, اس کا نام ساؤل بادشاہ تھا. کون سا بادشاہ تھا؟ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ ساؤل تھا, جو ایک عام شخص تھا, لیکن خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا. جب بادشاہ وہ بن گیا تو اس کی نظریں خدا سے ہٹ کر جس نے بادشاہ بنایا تھا خدا کو اس نے رد کر دیا. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے بندہ سیموئیل کو خدا نے بھیجا, اس نے کہا کہ ساؤل بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ تو نے مجھے رد کیا ہے, اس لیے میں بھی تجھے رد کرتا ہوں. تو نے نظریں کہیں اور لگائی ہیں, میں کسی اور پر نظر لگاؤں گا, اور وہ بادشاہ کا نام داؤد بادشاہ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساؤل سے کہا گیا کہ تو نے مجھے رد کیا ہے, میں بھی تجھے رد کرتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ نہ ہو. جب ہماری نظریں کہیں اور لگیں گی تو پھر بادشاہی بھی جاتی رہے گی, خاک میں مل جائیں گے. لیکن جن کی نظریں خدا پر ہوں گی وہ خاک سے, گھورے میں سے, کچرے سے نکال کر خدا آسمان کی بلندیوں پر بٹھائے گا, کیونکہ ہماری نظریں زندہ خدا پر ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خدا کا خادم داؤد کہتا ہے جو خود بادشاہ تھا, اس نے کہا رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال کا بادشاہ ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں مانتا بلکہ رب خدا کو بادشاہ مانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, حقیقت میں جو بادشاہ ہے وہ رب خداوند بادشاہ ہے. بادشاہ بھی بن گیا ہے تو بھی کہتا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے. اس لیے ہم نے اپنے بادشاہ کی طرف نظریں لگانی ہیں تاکہ ہمارا بادشاہ ہم سے خوش ہو. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے جو لوسیفر شیطان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے جو ایک پہلے کون تھا؟ فرشتہ تھا. بیٹے باور کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. لوسیفر شیطان ابلیس جو ہے پہلے وہ اس طرح سے تھا جیسے کوئی کسی کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے. خدا کا شیطان جو تھا, ابلیس جو تھا, بعد میں پھینکا گیا. پہلے جو اس کی پوزیشن تھی وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے کوئی کسی کے دانا کہتا جی ہے میرا جی دانا ہاتھ ہے, اور دانا ہاتھ جو ہوتا ہے یعنی جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے. یہ اسی طرح سے تھا, وہ تمام فرشتوں کا ہیڈ تھا. جو شیطان تھا تمام فرشتوں کا ہیڈ تھا, اسے اختیار دیا گیا, ساری چیزیں اس کے اختیار میں تھی. کس کے؟ لوسیفر کے. بائبل مقدس میں آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو وہ پہاڑ پر لے گیا اور اس سے کہتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں پر میرا اختیار ہے, مجھے سجدہ کر دے تو یہ ساری چیزیں تجھے کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے تھا, وہ روشنیوں کا راجکمار تھا. جب اس کی نظریں خدا پر تھی تو جیسے کوئی شہزادہ ہوتا ہے, روشنیوں کا شہزادہ تھا, اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں خدا سے ہٹا کر اپنے اوپر لگا لی, اس نے فخر کیا. اس نے کہا کہ میں خدا کے تخت کے برابر اس سے بھی اونچا جو ہے وہ اپنا تخت بناؤں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ واقعی ہی اس کا فخر زوال سے پہلے آیا. جب انسان فخر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زوال کا, نیچے جانے کا وقت شروع ہو گیا. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں جو فخر کرتا تھا, آپ کی نظر میں سے کوئی لوگ ہوں گے جو اپنے پر فخر کرتے تھے, اپنے جائیداد پر, چیزوں پر, بہن بھائیوں پر, رشتہ داروں پر فخر کرتے تھے, ان کو زوال آیا, پستی میں چلے گئے. شیطان ابلیس جو ہے اس نے اپنے پر فخر کیا. دوسری اگزامپل میں نے یہ بتائی ہے, جیسے اس نے نظریں اپنے اوپر لگا لی, دھنستا چلا گیا,
آج پہلے فرشتہ کہا جاتا تھا، آج اس کو لوسیفر، شیطان، ابلیس، ازدہا کہا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی نظریں جو ہے وہ خداوند سے ہٹا کر لگاتے ہیں۔ اور ایک اور ایگزامپل ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا لیڈر تھا، وہ قوم بنی اسرائیل کو غلامی میں سے نکال کر لے کر جا رہا ہے، اور ہوا کیا کہ لوگ جو ہیں وہ موسیٰ پر شکایت کرنے لگے، خدا پر شکایت کرنے لگے کہ تو ہمیں بیابان میں لے کر مارنے کے لیے آیا ہے، کیا مصر میں ہمارے لیے قبر نہیں تھی؟ اس نے کہا ان لوگوں پر اور موسیٰ پر وہ بڑبڑانے لگے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جلانے والے سانپ ان کے درمیان بھیجے اور وہ ان کو ڈسنے لگے اور لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ دوبارہ موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تو خدا، اپنے خدا سے ہمارے لیے شفاعت کر، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، ڈسنے والے سانپ جو ہیں وہ ہمیں ڈس رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا سے درخواست کی، موسیٰ سے خدا نے کہا کہ ایک سانپ بنا لے، پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور جو لوگ جو سانپ کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، جو پیتل کے سانپ پر نظر کریں گے، اور اس کے بعد جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں جب پیتل کے سانپ پر نظر کریں گے، اور جب نظر کریں گے تو اس کے بعد ان کے جو جلانے والے سانپ تھے ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسی طرح سے ہوا کہ جو لوگ تھے جب وہ بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف دیکھتے تھے تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ زہر اور ان کا جو ضرر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اور میں اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ جب نیچے سانپ ہو، غور سے بات کو سنیے گا، جب نیچے سانپ ہو زمین پر، ہم اپنی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ہم ایک جگہ ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں نیچے سانپ ہے، اور کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی نظریں جو ہے وہ بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف لگائیں، مشکل ہے یا آسان ہے؟ بتائیں۔ لگتا ہے میں سوال ہی بڑا مشکل کر دیتا ہے، مشکل سوال میں نے نہیں کیا۔ اگر ہم زمین پر ہوں اور چاروں طرف سانپ ہو تو کوئی کہے کہ اپنی نظریں جو ہیں وہ بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف لگائیں، تو مشکل ہوگا یا آسان ہے اس طرف دیکھنا یا نیچے دیکھنا؟ وہاں دیکھنا مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سانپ تو نیچے ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سانپ چاروں طرف ہیں۔ ہم نے چاروں طرف جو نیچے زمین ہے یا نیچے کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، نیچے کے ضرر پہنچانے والی چیزوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہماری نظریں یسوع مسیح پر ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو جلانے والے سانپ، ضرر پہنچانے والی چیزیں جو ہیں ان کا اثر جاتا رہے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر زہر پی لے گو، ضرر پہنچانے والی چیزیں بھی آپ پی لیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ کی نظریں خدا یسوع مسیح پر ہیں۔ ہماری نظریں اس پر ہونی چاہیے۔ اور ایک آیت کے بعد میں آپ سے آخری چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ یشعیاء کی کتاب کا ایک حوالہ نکالیں، یشعیاء کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ اس بات کو ہم غور سے سنیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یشعیاء کی کتاب اس کا 43واں باب 43 چیپٹر، میرے ساتھ نکالیے یشعیاء کی کتاب اس کا 43واں باب 43 چیپٹر اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے، کیا لکھا ہے؟ میرے پیچھے پڑھیے گا۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ ہاللیلویا۔ کیسی بات ہے؟ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے، اس کا کیا مطلب ہے ساتھ ہونے کا؟ کہ سیلاب تجھے ڈبو نہیں سکتا، سیلاب تجھے ڈبو نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو نبیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گے۔ ہاللیلویا۔ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا
तो तुझे आंच ना लगेगी। हालेलुया। और शोला तुझे ना जलाएगा। कैसी खूबसूरत बातें हैं। ये कब होगा? कब होगा? जब हमारी नजरें पैर परामत होंगी। वो देखो बड़े नोट ने, ऐसा होगा जब किसी आला अफसर पर हमारी नजरें होंगी, तब ऐसा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी नजरें आला अफसर की तरफ हो और आप डूब रहे हो तो बच जाएं। ऐसा हो सकता है जी? ये कौन कर सकता है? जो खुद पानियों पर चलता है। ये वो कर सकता है जिसका पूरा पूरा इख्तियार है, जिसने समंदर को खुद बनाया है। वो समंदर को भी आपके ताबे कर देगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये कब इख्तियार मिलेगा आपको? जब आपकी नजरें खुदावंद पर होंगी। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर उसको क्या करते रहे? तकते रहे। तकने का क्या मतलब है? वेंदे रहो, डिबर डिबर के, इंज नहीं, ईमान के साथ देखना है। समझ आ रही बात की? आंदर की डिबर डिबर वेंदे। हमने देखना है, लेकिन देखना कैसे है? देखने में फर्क है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है तुम्हारी आंखें जो मुझे देखती हैं। वो आंखें मुबारक हैं जो खुदा को देखती हैं। वो आंखें मुबारक हैं जो खुदा यीशु मसीह को देखती हैं। अगर आपकी आंखें खुदावंद को देखेंगी तो मुबारक होंगी। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, तकते रहे। कलाम में लिखा है मुकाशे की किताब में, जब आप मुकाशे की किताब का मुताला करेंगे जान देने तक भी वफादार रह तो फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। देखते रहना है। कीप ऑन लुकिंग। इसका मतलब यह है कि देखने से बात नहीं रहना, देखते रहना है। तब इस तरह के मौजज़ा आपकी और मेरी जिंदगी में आएंगे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।